نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أفوض أمري لله إن الله بصير بالعباد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات قبولیت عبادت واسطے صلوات جنان صلوات آندی ہے وہ صلوات پڑھو بآواز بلند پڑھو توجہ نال پڑھو خلوص نال پڑھو تھک گئے ہو گرمی ہے ہوا لوا لے آؤ ٹھنڈا پانی پی کے آ جاؤ کچھ کھا پی کے آ جاؤ اگر اتھے بیٹھے ہو تو توجہ نال مجلس سنو خلوص نال عبادت کرو پر خلوص صلوات اپنے اپنے گھراں خیر و برکت واسطے اپنیاں اولاداں دی سلامتی واسطے اپنیاں دعائیں دی قبولیت واسطے اپنے اپنے مرحومین دی مغفرت واسطے صلوات اللہم صل بانیان معاونین مجلس عزائنہ دے گھران خیر برکت رحمت دے نزول واسطے اولاداں دی سلامتی قبولیت دعا حوادثات تو حفاظت واسطے انہاں دے مرحومین مرحومات دی مغفرت واسطے صلوات ملت اسلامیہ دی سربلندی واسطے مکتب اہل بیت دے تحفظ واسطے ملک پاکستان دے استحکام سلامتی و امن واسطے ظالم دی نابودی واسطے مظلوم دی کامیابی واسطے استعمار دی شکست واسطے اہل حق دی کامرانی واسطے شہداء دے درجات دی بلندی واسطے رہبر معظم شہید دی روح دی شادمانی واسطے پرخلوص صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہادی برحق حجت خدا جانشین مصطفیٰ وارث کربلا فرزند زہرا حضرت ولی عصر علیہ السلام دے ظہور دی تاجیل واسطے صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی هو اقرب الی من حبل الورید اللہم نور قلوبنا بولایت آل محمد بڑی حیاتیوں نے سلامت رہو الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الذي قيل في شانه
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا دعا ہے مالک کائنات سب دی حاضری قبول فرمائے جو دعا سوچی بیٹھے ہو میرا پاک اللہ لفظاں دا محتاج نہیں سب دیاں دلی دعائیں قبول فرمائے ہر گھر خیر و برکت فرمائے آفات تو محفوظ فرمائے بلیات تو محفوظ فرمائے مشکلات تو محفوظ فرمائے کریم اللہ محتاجی غربت تنگ دستی معذوری تو محفوظ فرمائے دعا مانگ لے تواڈے واسطے منگدا پیا اپنے واسطے تو میں دل وچ پہلے منگ کے ممبر تے بانا ہن تواڈے نال تھان رلیندا پیا اگر ضرورت ہے نے دعا دی تا آمین آکھ لیو اگر نہیں موڑ دے ہاتھ تا بلند چا کرو کم از کم شاید ہو سکتا ہے اللہ دی ذات سن لے پاک جات بیٹھے ہیں ذکر امام اچ بیٹھے ہیں میرا پاک اللہ بانیان معاونین مجلس اعزا سب نو خیر و برکت عطا فرمائے انہاں دیاں دعائیں قبول فرمائے انہاں سلامتیاں عطا فرمائے مالک انہاں برکت رزق برکت ایمان برکت اولاد اور برکت صحت عطا فرمائے کریم اللہ انہاں دے مرحومین مرحومات دی مغفرت فرمائے مالک دو جہان دین اسلام نو سر بلندی عطا فرمائے کریم اللہ ملک پاکستان نو استحکام عطا فرمائے استعمار اور ظالم طاقتاں نو نابود فرمائے اہل حق نو کامرانی عطا فرمائے میرا پاک اللہ شہداء نو بلندی درجات عطا فرمائے رہبر معظم شہید دی روح نو مالک درجات عالی اور متعالی فرمائے کریم اللہ میرے آقا ولی عصر علیہ السلام دے ظہور استعجیل فرمائے قبولیت دعا واسطے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم میرے پاک اللہ دی حمد ہے جڑا لائق حمد ہے مگر محتاج حمد نہیں لائق عبادت ہے مگر محتاج عبادت نہیں ساری دنیا اس نو چھوڑ جائے اس دی عزت اچ کمی نہیں آندی ساری کائنات اس نو سجدہ ریز ہو جائے اس دے مقام اچ اضافہ نہیں ہوندا مالک ملک ہے جس دا ملک بڑا وسیع ہے جس دی مملکت دیاں سرحداں بارڈر ہے نہیں کوئی نہ ہر جاتے اس دی حکومت ہے ہر ویلے اس دی حکومت ہے حکومت چلاون لگیاں کسے وزیر دی لوڑ نہیں مشیر دی لوڑ نہیں لشکر دی لوڑ نہیں جو او خود طاقتور ترین ہے اگر وہ کسی متکبر نو سزا دیون دا ارادہ کر لے وت نمرود نو مچھر کولو مروا چھڑیں دے ابرہا دیہاتیاں نو نکیاں نکیاں چڑیاں تو مروا چھڑیں دا طاقتور ترین ہو کے ظالم نہیں مہربان ہے جڑے رحم منگ دین انہاں دے تے رحم کریں دے جڑے رحم نہیں منگ دے انہاں دے تے بھی رحم کریں دے ودیون لگیا بندے دی حیثیت نہیں ویدا مصلحت دا تقاضا وید ہے اس واسطے تھوڑی بہتر ہے اس واسطے زیادہ بہتر ہے تھوڑی دین آلہ گھبراوے نہیں جو اللہ میرے نال چنگی نہیں کیتی زیادہ لین آلہ خوش نہ ہوئے جو میرے تے اللہ دا بڑا کرم ہے جتنی تھوڑی ہو سیا اتنا حساب تھوڑا ہے جتنی زیادہ ہو سیا اتنا حساب زیادہ ہے پوری دنیا دا طاقتور ترین انسان جس نو اللہ زمین تے اقتدار دیتا
حجت خدا دا نوکر، امام حسین دا عزادار، علی دی ولایت رکھن والا، نام اس دا اپنا علی ہے، پہچان خامنائی ہے، زمانے دیاں سپر طاقتاں نو رگڑا دیوان والا، مرن تو بعد جلے اساس سے نکلے تا کتنے نکلے؟ ایک چھوٹا جیا گھر نکلیا، توجہ ہے نہیں؟ اتنا چھوٹا جو شاید تواڈے بیٹھے ہو جتنے ہی ہو انہا ساریاں تو چھوٹا گھر آئی، ایک پک اپ سوزوکی پرانی جئی تے چاند لباس نکلے آن، اس پوری دنیا دی باطل طاقتاں شکست دے منالے دے گھر دسنا چاہتا ہے دنیا جمع کرنا کامیابی نہیں، دنیا چوں پاک صاف نکل کے اللہ تائیں پہنچنا کامیابی ہے، دنیا چوں پاک صاف نکل کے اللہ دی بارگاہ حاضر ہونا کامیابی ہے۔ او میرے پتروں، میرے بھراؤں، میرے بزرگوں، دنیا دھوکہ ہے، دنیا فریب ہے، لوگ لذت دی تلاش چین، دنیا لذت تو خالی ہے، لوگ سکون دی تلاش چین، دنیا سکون تو خالی ہے، لوگ کامیابی دی تلاش چین، کامیابی فقط اتباع خدا دنا ہے، دنیا اس دنیا دے وچ رہ کے پرسکون اور پر آسائش زندگی گزارنا چاہندی، اللہ دے جھوٹے پاسے نہ وانج، میں صرف ایک زندگی پرسکون رکھے ہے، وہ زندگی جنت دی زندگی ہے، اتھے رہ کے کوشش کر جنت پہنچن دی، توجہ کرے ہے، اتھے رہ کے کوشش کر جنت پہنچن دی کوشش کر، بال پیدا ہوندہ ہے کوشش کریں دیں جو کامیاب زندگی ہوئے، 4 سال دا ہوندہ ہے انگلش میڈیم میں چھوڑ آندہ ہے، 15 سال دا ہوندہ ہے اچھے کالج تلاش کریں دیں، 18-20 سال دی عمر ہے ٹاپ کلاس یا یونیورسٹیاں تلاش کریں دیں جو کامیاب ہو جائے، کامیاب ہو جائے، زندگی پر سکون ہو جائے، زندگی پر آسائش ہو جائے، 25 سال محنت کرن دے باوجود وہ نوکریاں کر دے، کاروبار کر دے، لیکن سکون کوئی نہیں، آسائش کوئی نہیں، ذہن پریشان ہے، طبیعت ناساز ہے، 40 سال بعد ڈھلنا شروع ہو ویندہ ہے، 65-70 سال اسرائیل نال ملاقات ہو ویندی، انجی ہے زندگی۔ علی ولی فرمائیں فرمان سناوا مولا دا بڑا قیمتی فرمان، مولا دا ہر لفظ قیمتی ہے، جڑے آسان لفظ ہوندے سن سمجھ آویندے، جڑے مشکل ہوندے وقت علماء تو پوچھنا پوندے جو انہاں دا ترجمہ کیا ہے، کل سمجھ آ رہی نہیں، یہ دنیا دے واسطے مولا علی تن کے فرمایا، ہر بندہ دنیا دی محبت اچ موت تو ڈردا ہے، یہ میرے اپنے لفظ تمہید دے، دنیا دی محبت اچ موت تو ڈردا ہے، خوبصورت نظر آون دی کوشش کریندا ہے، مالدار نظر آون دی کوشش کریندا ہے، جھوٹ بولیندا ہے، کوڑ مریندا ہے، دھوکے دیندا ہے، فراڈ کریندا ہے، فریب دیندا ہے، لیکن وقت بھی اپنی منزل تے نہیں پہنچ سکدا۔ او علی ولی دا فرمان مان لئی، علی ولی فرمیندے لوگ موت تو بچن دی کوشش کریندے، جہنم تو بچن دی کوشش نہیں کریندے، لوگ یہ ادھا فرمان پڑھے، ادھا بعد پڑھنے، لوگ موت تو بچن دی کوشش کریں دے، یہ یاد کر سو، یہ فرمان یاد کرنا ہے مولا علی دا، یہ فرمائیں دے پین سردار، موت تو بچن دی کوشش کریں دے، جہنم تو بچن دی کوشش نہیں کریں دے، موت تو بچن دی کوشش کریں دے، جہنم تو بچن دی کوشش نہیں کریں دے، کیا دے ہو موت تو تساں بھی بچن دی کوشش کریں دے ہو، جی موٹر سیکل آلیاں دا میں پتہ نہیں ہے تو باقی لوگوں کو میں پوچھ لینا جو موت تو بچن دی کوشش کریں دیں یا نہیں کریں دیں، بیمار ہو ونجے بندہ ڈاکٹر کو بھج دے جو کدائی موت نہ ہو، بلڈ پریشر ہو ویسے لون چھوڑ دیں دے، مطلب بی پی آئی ہوئے شریان پھٹ جائے تا میں مر جاؤں گا، شوگر ہو جائے مٹھا چھوڑ دیں دے، مطلب گردے فیل ہوئے جگر ناکارہ ہو جائے تا میں مر جاؤں گا، او میرا پتر، او میرا ویر، او میرا بزرگ، خیال کر اللہ شریعت دے ویچ مٹھا حرام بنایا ہے، نہیں مٹھا حرام ہے یا حلال ہے، لون حلال ہے یا یہ شوگر والے مٹھے دے نیڑے کیوں نہیں ویندے،
اس واسطے نہیں ویندے جو متا گردے فیل ہو وین، متا ہارٹ اٹیک آ جائے، متا جگر فیل ہو جائے، ایویں شوگر بلڈ پریشر آلے نمک نہیں، کوشش کریں دیں جو دور دور رویے، برین ہیمرج نہ ہو جائے، بلڈ پریشر دی وجہ تو مر نہ جائیے۔ اس سے گل نو اگر سمجھ لیں تو کامیاب ہے۔ جو موت تو بچن واسطے حلال چھوڑی بیٹھیں، جہنم تو بچن واسطے حرام نہ چھوڑ سکدا۔ تسی بچے اس متوجہ ہے، میں تواڈے واسطے لفظ دہرا دینا، موت تو بچن واسطے حلال چھوڑی بیٹھے، جہنم تو بچن واسطے حرام نہیں چھوڑ سکدا۔ فرمان دا پہلا حصہ کیڑا ہی؟ لوگ موت تو بچن دی کوشش کریں دین اگاں۔ ہن فرمان دا دوجا حصہ پڑھا، علی فرمیندن موت تو جتنا بچن دی کوشش کرے سی مر ویسی، جہنم تو بچن دی تھوڑی جائی کوشش کرے بچ ویسی۔ موت تو بچن دی جتنی کوشش کرے مر ویسی، جہنم تو بچن دی تھوڑی جائی کوشش کرے۔ وہ تھوڑی جی کوشش ہی دسنا چاہ، ایو گناہ دا بار چاہ کے مسلح تے آ جا، پچھلے یاد کر، جتنے یاد ہیں نہیں اتنے کر لے، جڑے بھول گئے نہیں خیر ہے۔ سارے گناہ یاد کر کے مالک دی بارگاہ چیو گل چاک، میرا اللہ گناہگاراں مجرماں تیری بارگاہ چایا بیٹھا۔ میرا کریم اللہ تیرے علاوہ بخشن والا کوئی نظر نہیں آندا، تیرے علاوہ عیبات پردہ پاون والا کوئی نظر نہیں آندا، تیرے علاوہ کوئی نہیں جڑا برائیاں اچھائیاں بدل چھوڑے۔ میرا اللہ میں مجرم اقرار جرم کرے نا۔ اور میرے سیانے براواں، دنیا دی کوئی ایسی عدالت ہے جتھے اقرار جرم ہی کرے مجرم تے سزا تو بچ جائے؟ عدالت جاؤ اقرار جرم کرو، جو میں اے جرم کیتا ہے، جج گواہ ہی نہیں منگنے، فوراً سزا لکھ چھوڑنی۔ اے اللہ دی کائنات واحد عدالت اللہ دی ہے جس پیش ہو کہ مجرم آکے میرا اللہ میں جرم کیتا ہے، اللہ دے تین معاف کیتا۔ کیڑی شے جڑی تین خدا دی بارگاہ چ نہیں آمن دیندی؟ کوئی دسو میں نے۔ غفلت کے بنسی، دنیا دی سخت مصروفیت کے کمال ہے۔ یہ چھوٹا جہا گھر تے روٹی ٹکر صبح شام، ادھی اگر ترتیباں ٹھیک کر لویں تا یہ چھوٹا جہا گھر جنت بن ویسی۔ یہ جڑی تو غذا محنت نال کمائندا ہے، یہ تیرے واسطے کھاونا بھی عبادت بن ویسی، کماونا بھی عبادت بن ویسی۔ تھوڑی جیاں ترتیباں ڈنگی ہوئی ہیں ساڈیاں، کھاونا بھی عبادت۔ ہن تھوڑا جا زندگی دا جائزہ لے لئیے، کی کرنے آئے؟ چلو میں عملی زندگی دی گل کرنا، شادی شدہ اترا بیٹھا رہو، دور نہ جاویں، ہن اس خراب ہوئے نہیں، شاباش توجہ میرے پاس ہے۔ اچھا بندہ صبح اٹھ دے کے کریں دے، فکر معاش، کئی ہوندے سرگی ٹور ویندے منڈی چ، کئی ہوندے دور ونجنا ہوئے ڈیوٹی تے 8 بجے پہنچنا ہے، وقت بھی سویرے اٹھ دیں۔ لیکن میں اکثر ویکھیا ہے جو لوگ اپنے کام واسطے جلدی اٹھ دیں، 10 منٹ دا وچ فاصلہ نہیں رکھ دے، جو 2 چھٹے پانی دے منہ تے پاوے، انج پاوے جویں نبی فرمایا ہے، عام منہ دھونا تیری مرضی ہے، ترتیب نال پیغمبر دے آکھے دھونا اے اللہ دی مرضی ہے۔ منہ تو دھونا ہی نا، ہاتھ دھونے نہیں، ہاتھ منہ دھونے نہیں، اپنی مرضی نال دھوئے سے تو فائدہ کوئی نہ ہو سیا۔ اللہ دی مرضی نال دھوئے سے اس نو آدن وضو۔ اے جتنی دیر تیری صبح دا ناشتہ تیری بیگم تیار کر رہی ہے، جو میرے شوہر کام تے ونجنا ہے، اس سے 3 تو 4 منٹاں وضو کر کے مصلی وچھا، صرف 4 سجدے مالک دی بارگاہ واجب ادا کر چھوڑ، تیرا گھروں نکلن تو لے کے ظہر تائیں ہر سا عبادت ہے، ہر سا عبادت ہے۔ عبادت دا تصور ہی غلط آ گیا ساڑھے کو، اسی آدھے ہو ڈھیر عبادت گزارا جڑا مصلی لے کے دور ٹور ویندے تے سجدے نہیں، یہ چھوٹی عبادت ہے، یہ نافلے پڑھنے چھوٹی عبادت ہے، توجہ کرے آئے، یہ تہجد پڑھنا چھوٹی عبادت ہے، وڈی عبادت کیا ہے؟ ذرا غور کرے آئے، واجب نہیں چھوڑنا، واجب نہیں چھوڑنا،
یہ تہجد ہو گیا، نافلہ نمازاں ہو گئیاں، ساری رات دے سجدے ہو گئے، یہ چھوٹیاں عبادتاں۔ وڈی عبادت ہی ہے جو صبح اٹھے اللہ دی بارگاہ وچ باوضو ہو کے سجدہ کرے، 2 لقمے 4 لقمے جو نصیب دے ہیں او لے کے اللہ دی رضا واسطے، اولاد بہن بھائی والدین نو سپورٹ کرن واسطے، نان نفقے واسطے، جس ویلے بھی مزدوری کریں دے، جاب کریں دے، کاروبار کریں دے، جتنا وقت پیسے کماون تے خرچ کرے اللہ او سارا وقت عبادت چلے چھوڑے دے۔ شرط ہے جو فعل حرام نہ کرے، شرط ہے جو ہیرا پھیری نہ کرے، شرط ہے جو 2 نمبری نہ کرے۔ پھر زورین تک بھی اللہ آدھے ٹھیک ہے، بس تھوڑا جا وقفہ کرے، 16 سجدے ظہر اور عصر دے اللہ تیرے کو منگے۔ توجہ ہے یا کوئی نہ؟ کتنے 8 رکعتاں تے 16 سجدے، 4 ظہر دیاں 4 عصر دیاں، پھر کام شروع کر دے عبادت ہے، وہ مسلح دی عبادت۔ اتھو تک آکھیا گیا جو حلال کماون والا اللہ دا حبیب ہے۔ گھر آ بیوی بچیاں چمان دا پتہ کتنا ثواب ہے؟ جتے گھر وڑ دے ہو تے ہتھی پہ ویندے اولاد دے بسم اللہ کرا، اولاد دے ہتھی پہ ویندے ہو، بیوی دڑکے مرین دے ہو، بال لک ویندے جو بابا آندہ پہ ہے، گھبرا گئے ہو انجے نہیں توڑا ماحول، بال لک ویندے ماں دھمکیاں دیں دیئے ویکھ لینے ہونے تیرا بابا آندہ پوچھ لیندے۔ شریعت دیئے جیدہ تکویا ہو، گھر مسکرا کے داخل ہو، بیوی بچیاں نال محبت کر، انہاں دے وچ خوش رہے، انہاں دے واسطے پھر سکدے، باروں کوئی کھاون دی شے لے آ، بیوی بچیاں چ خوش بہن آلا، کعبے چ اعتکاف کرن نالو زیادہ ثواب رکھ دے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ صلوات۔ کعبے چ اعتکاف کرن دا کم از کم خرچہ 3 لاکھ ہے۔ کعبے چ اعتکاف کرن دا کم از کم پیکج جڑا ہے 3 لاکھ ہے۔ شریعت کیا دیئے گھر آ، پچھلے دیاں کعبنا گھر نہ کر، بار دے رولے گھر رولا نہ پا، بیوی نال محبت دی نگاہ ویک، بچیاں تے شفقت دا ہاتھ رکھ، ماں باپ ہے تے انہاں دے کول بے، انہاں وقت دے، انہاں دی تھوڑی جی خدمت کر جتنی وہ ضرورت رکھ دیں۔ اے گھر وچ تیرا ہس دیاں ہویاں، مسکران دیاں ہویاں، امن دے نال محبت وچ بہنا کعبے دے اعتکاف دے برابر نہیں، اس تو زیادہ ثواب ہے۔ کعبے چ اعتکاف بہنا لے نالو اسی کتے ودے ہیں؟ میں تنا کیا نا 4-5 برائیاں صرف ساڑھے اندر، ٹوٹل برا نہیں انسان، مومن ہوئے تو سارا برا نہیں ہوندہ، 4-5 اچھائیاں دی کمیاں داخل کر لے، 4-5 برائیاں ختم کر لے، قسم عباد اولا شریک دی، تو 14 دا محبوب بھی ہے اور خدا دا محبوب بھی ہے۔ سن غفلت کھا گئی، اسی تین شارٹ کٹ پا چھوڑیا، اسی تین آکیا چوری کر، ڈکیٹی کر، ہیرا پھیری کر، 2 نمبری کر، مجلس سے چاہے کانج وہاں جنت واجب، اسی تیری تربیت ہی نہیں کی تھی، اسی تین اچھائی والے پاس سے بلایا ہی نہیں، اسی علی ولی دے فضائل پڑھیں فرمان نہیں پڑھے، اسا مولا حسین دے مسائب پڑھیں مقصد شہادت بیان نہیں کی تھا، اسی اپنا کاروبار چمکایا ہے لیکن تین حسین دے قریب نہیں آمان دیتا۔ حسین دے قریب آ جا، حسین جتھے لے ونجنا چاندے پہنچ جا، اے تیری اصلی منزل ہے۔ کدی پوچھیا نہیں کسی کو لو مولا امام حسین کربلا کے کرن آئے؟ جلے زیادہ روندے ہو مارکیٹ چمکاون واسطے اسی آدھے بس مقصد جو رومنا ہے نہیں، ہر ہنج عزادار نہیں، ہر او ہنج عزادار ہے جیڑی مقصد حسین دی وفادار ہے۔ کوڑے کسیاں کہانیاں دنا کربلا نہیں، گھڑے ہوئے مسائب پڑھن دنا کربلا نہیں، جھوٹ در جھوٹ در جھوٹ نفسیاتی حملے کرن دنا کربلا نہیں،
کربلا ایک ایسی اٹل حقیقت دا نام ہے جیڑی ہر زمانے دا انقلاب ہے۔ کربلا ایک ایسی حقیقت ہے جیڑی ہر زمانے دا انقلاب ہے۔ کربلا ہے کیا؟ مقصد کربلا، چلیے کربلا مولا امام علیہ السلام تو پوچھئے جو مولا کربلا چاون دا مقصد کیا ہے؟ پہلے او مقصد یزید بے دیا، پھر مقصد حسین سمجھا سی۔ یزید کون آئی؟ نجس العین۔ یزید کون آئی؟ دین دا باغی۔ یزید کون آئی؟ منکر توحید۔ یزید کون آئی؟ منکر وحی۔ یزید کون ہے؟ منکر نبوت۔ یزید کون ہے؟ دشمن ولایت۔ یزید کون ہے؟ حلال اور حرام نو جمع کرن والا۔ یزید کون ہے؟ حق اور باطل نو کٹھیاں کرن والا۔ یزید کون ہے؟ ایک ظالم حکمران۔ یزید کون ہے؟ ایک جابر۔ اشعار پڑھے جو کوئی وحی نہیں آئی، کوئی فرشتہ نہیں آیا، بنی ہاشم اقتدار حاصل کرن واسطے نبوت نو ذریعہ بنایا ہے۔ اے میں دسو ایک کفریہ جملے نہیں یا مسلمانی جملے؟ بنی ہاشم نے اقتدار واسطے نبوت نو ذریعہ بنایا ہے۔ کل انہاں دے کو اقتدار آئی، او جو آدھیان حلال بندائی، جو آدھے جس تو رکیندیاں نو حرام بندائی۔ اے یزید ان نبوت نو حکومت دا نام دیونا چاندائی، جبکہ اللہ فرمائے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یزید جیسے بکواس کر رہے ہیں اور قیامت تک کریں دے راسین، میرا حبیب جو بھی بلیں دے میری مرضی نال بلیں دے۔ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو رسول تمہیں دیتے ہیں فَخُذُوهُ، اس کو لے لیں، جس سے روکتے ہیں رک جاؤ۔ جو پیغمبر دیں دیں او حلال ہے، جس تو روکیں دیں او حرام ہے، قرآن پہ یاد ہے۔ جو پیغمبر دیں دیں او حلال ہے، جس تو رکیں دیں ایک ہے آکھیا قرآن دی آیات ہے۔ یزید کی آکھیا آئی اے پیغمبر بنی ہاشم دی مرضی آئی، کل حلال حرام دا تعین کریں دیں۔ آج اقتدار میرے کول ہے، میری مرضی، جس نو میں حلال قرار دے ماں، جس نو حرام قرار دے ماں۔ سمجھ آگیا نا یزید دا نظریہ؟ پھر لوگاں یزید دے نال حلف نامے دیتے، بیان حلفیہ، بیعت دا کے مطلب ہے؟ تیرے نال وفاداری کرساں، تیری مرضی دی تابعداری کرساں، تیری غلامی کرساں، اس نو بیعت آکھیا ویندے۔ پھر پوری دنیا سارے یزید دے بیعت گزار بن گئے، کسی لالچ دی وجہ تو کوئی پیسے لے گیا، کوئی اقتدار لے گیا، کسی زمین دا ٹکڑا مل گیا، کوئی ڈر گیا۔ اللہ دی بھری کائنات زہرا دے جگر دا ٹکڑا، نبی دی تربیت، علی دا وارث، حسن دا بھرا، زمانے دا امام حسین، یزید دے نمائندے دے دربار اچ بے کے باب علی دی شجاعت بر لہجج فرمایا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا۔ مردبا جڑے برادران اہل سنت بیٹھے توجہ کرو، میں تو حسینیت اور یزیدیت دا برادر نعرہ مارے، میری توجہ اس پاس سے آ گئی۔ یہ یزیدیت تو مراد کوئی فرقہ نہیں ہے، حسینیت تو مراد صرف شیعہ نہیں ہے، غور کرے ہے۔ مولا حسین کے کیتا؟ یزید انکار کیتا، وحی دا انکار دا مطلب ہے توحید تے سوالیہ نشان لگ گیا۔ نبوت دا انکار کیتا، نبوت دے بارے شکوک و شبہات پیدا ہو گئے۔ ولایت امیر المومنین اور اہل بیت پیغمبر دے بارے جمعے دے خطبے، عیداں دے خطبے توہین آمیز نامناسب رویہ اختیار کیتا۔ قیامت دے تصور تو لوگاں دور کر چھوڑیا، حلال حرام اپنی مرضی دا قرار دیتا۔ مولا و امام حسین علیہ السلام کے کیتا؟ انکار بیعت کر کے میدان کربلا چ آ کے حسین علیہ السلام عقیدہ توحید نو یزید دی شکوک و شبہات تو پاک کیتا، عقیدہ نبوت نو یزید دی سازش تو علیحدہ کیتا، عقیدہ ولایت نو یزید دی دشمنی تو بالا تر کیتا، عقیدہ قیامت نو روشن کیتا، حلال پیغمبر وکھرا کیتا، حرام پیغمبر وکھرا کیتا، باطل نو بے نقاب کیتا، حق دا چہرہ روشن کیتا۔ جڑا خالص نانے محمد دا دین آئی اس دا نا حسینیت رکھیا، جڑا یزیدی سوچ دی غلاظت بچ گئی آئی اس دا نا یزیدیت رکھیا، جڑی یزیدی سوچ دی غلاظت بچ گئی آئی اس دا نا یزیدیت رکھیا، یزیدیت رکھیا۔
نانے دے خالص دین دا نام حسینیت دی پہچان دیتی جڑا یزیدی خرافات آن اس دا نام یزیدیت رکھیا یہ حسین مولا دا کام ہے نانے دا خالص دین دا سیاس حسینیت دی شکل دے وچ پھر کربلا دی جنگ افراد دی جنگ نہیں او میرے بچے ہوں کربلا سمجھو افراد دی جنگ نہیں نظریات دی جنگ مولا آقا حسین علیہ السلام تو پوچھتے ہیں مولا کربلا کیوں آئے ہو یہ جوان پوچھنا چاہتے ہیں اپنے علم اضافہ کرنا چاہتے ہیں تھوڑی کربلا دے نال مزید وفادار ہونا چاہتے ہیں تھوڑی ذات نال محبت کریں دیں تھوڑے مقصد نال پیار کرنا چاہتے ہیں مولا دسو تھوڑا کربلا چاہون دا مقصد کیا آئی امام فرمایا میں ویکھ رہا میرے نانے محمد دی شریعت پامال ہو رہی میں ویکھ رہا میرے نانے محمد دا دین مسقیتا جا رہا میں فتنے فساد واسطے نہ آیا میں اقتدار واسطے نہ آیا میں اپنے نانے دا دین بچاون آ رہا اور اپنے نانے دی امت دی اصلاح کرن آ رہا میں کیوں آیا میں نانے دا دین بچاون آیا میں کیوں گھروں نکلیا لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ میں اپنے نانے دی امت دی اصلاح واسطے آیا کربلا دی جنگ افراد دی جنگ نہیں نظریات دی جنگ ہے افراد دی جنگ نہیں اللہ کرے مجلس توڑ چڑھ پوے پچھو بدل ہی چنگے چڑے آندیں توجہ تو سا کرے آئے افراد دی جنگ نہیں نظریات دی جنگ ہے افراد دی جنگ نہیں نظریات دی جنگ ہے یزید اپنی مرضی دا دین چاندہ حسین اللہ دی مرضی دا دین چاندہ یہ پچھلی گفتگو دا میں مختصر نتیجہ کر دیتا حسین اللہ دی مرضی دا دین چاندے آن یزید اپنی مرضی دا دین چاندہ حق کون ہویا جیڑا اللہ دی مرضی دا دین چاندہ باطل کون ہویا یزید جیڑا قبلہ فرما رہے ہیں اپنی مرضی دا دین چاندہ رک جاؤ شیعو رک جاؤ وزاداروں ذرا اپنا جائزہ لے لئیے کہ دائیں ساڑھے اندر تا اے ویرس داخل نہیں ہو گیا جو ساڑھی مرضی دا دین بسم اللہ کرا یہ اپنی مرضی آلہ دین ساڑھے اندر وائرس جراثیم تے داخل نہیں ہو گئے شاید کچھ بندے نہ جان دے ہوں ان جانے تے داخل ہو گئے ہوں جو دینے چ اپنی مرضیاں او مولا امام حسین دا ایک فرمان لے لئیے امام علیہ السلام فرمین دین دین لوگاں دی زبان دا چسکا بن گیا جتنا انہاں دی دنیا داری واسطے فائدہ مند ہوں دے اتنا لے لین دین باقی چھوڑ دین دین انہوں اپنے آپ سے لاگو کریے دین لوگاں دی زبان دا چسکا بن گیا جتنا انہاں دی دنیا داری واسطے فائدہ مند ہوں دے اتنا لے لین دین باقی یہ خیال ہے باہر نکل دے پہ ہو کسی ازادار دا 5000 دا نوٹ ڈٹھا ہوئے چپ کر کے جے بیچ پا لیں دن جو اللہ دی زمین تلت ہے یہ اللہ دی مرضی دا دین ہے یا تیری مرضی دا دین ہے پریشان ہو گئے گھبرا گئے میں تو ایک مثال دی تھی ایسی میرے کو ہزارہ مثال آئے بھائی صاحب دینے چ اپنیاں مرضیاں نہیں دینے چ اللہ دیاں مرضیاں دین نفس پرستی دا نا نہیں دین خدا پرستی دا نا ہے یہ بات مشکل جملہ ہے لیکن ترجمہ بھی میں کرنا ہوں گے نفس پرستی دا نا دین نہیں یزید نفس پرستی دی ترویج چاندائی حسین خدا پرستی دا پیغام عام کیتا اور نفس پرستی کیا ہے خدا پرستی کیا ہے نفس پرستی دا نمائندہ یزید ہے خدا پرستی دا نمائندہ حسین ہے نفس پرستی کے سنوا دیں اپنی مرضی تے من موج نال زندگی گزارن دا نا نفس پرستی ہے 14 دی اطاعت زندگی گزارن دا نا خدا پرستی ہے 14 دی اطاعت زندگی گزارن دا نا چھوڑ دیو سب کا خرافات آؤ حسین بلیندہ پیانے مولا حسین کربلا دے وچ ایک نظریہ پیش کیتا ہے میں پہلے آکے افراد دی جنگ نہیں نظریات دی جنگ ہے یزید اپنا نظریہ منواون واسطے تلوار لے کے آیا ہے حسین اپنا نظریہ منواون واسطے کردار لے کے آئے کیوں تلوار جسم دے ٹکڑے کر سکتی ہے کردار دے ٹکڑے نہیں کر سکتی
تلوار زندگی نو قتل کر سکتی ہے، کردار نو قتل نہیں کر سکتی۔ مولا حسین دی فتح دا اعلان کیتے ہویا دربار یزید کہیں کیتا آئی مولا امام سجاد کیڑے موقع تے کیتا آئی جلے یزید دے خطیب نامناسب الفاظ نال امام علیہ السلام نو بلایا اور امام دے وارث زمانے دے امام چوتھے امام حجت خدا جلے ممبر تے تشریف لے گئے انتے کے فرمایا نے اپنے مولا دا طویل خطبہ ہے، مولا دسیا میں کون ہاں، میرا تعارف کیا ہے، مکے نال میری کے نسبت، مینا نال کے نسبت، صفا نال کے نسبت، مروہ نال کے نسبت۔ مولا فرمایا ساڈا گھر وحی دی اماج گاہ ہے، اسی کون ہاں، اللہ دیاں دتیوں یا صفتاں دے مالک ہیں، اپنا تعارف کرایا میں پاک نبی دا بیٹا، اتھو تک رہندے ہویا آکھیا میں علی مرتضیٰ دا بیٹا، تعارف کران دا پیائی زہرا دا پاکیزہ لخت جگر پوتا علی زین العابدین۔ اس خطبے دنال ہل چل مچ گئی، شور آہو بکا جاری ہویا، لوگا رونا شروع کر دیتا۔ یزید وقت تو پہلے آزان شروع کرائی، جلے مؤذن پڑھے اشہد ان محمد رسول اللہ، اس ویلے امام سجاد علیہ السلام فرمایا او مؤذن خاموش ہو جا۔ مؤذن خاموش ہویا، امام پوچھیا یزید ہنڈسا اس آزان جس محمد دا نام ہے تیرا نام ہے یا میرا نام ہے؟ اس آزان جس محمد دا نام ہے تیرا نام ہے یا میرا نام ہے؟ او یزید اگر تو اپنے نال نسبت دے تو جھوٹا ہے، اگر یہ میرا نام ہے تو ہن دس آزان گواہ ہے، تو کامیاب ہویا ہے یا میرا بابا کامیاب ہویا؟ او عزیزان، او برادران، او لائق احترام، کدی کمزور نہ سمجھو۔ دین طاقت دنا ہے، آزان دے الفاظ دے نال تیرے سجاد مولا اپنے بابے دی کربلا دی فتح دا اعلان کیتے ہیں۔ کیا دیو کربلا ختم ہو گئی ہے؟ نہیں، 61 ہجری دا محرم سرزمین عراق تو کربلا دا آغاز ہویا ہے، پھر اس تو بعد کربلا ختم نہیں ہوئی، پھر ہر جا کربلا پہنچی ہے۔ اے بھی کربلا ہے، اے مجلس کربلا ہے۔ علماء بزرگان مراج اعظام مجتہدین کو لو طالب علم اجازت لین دیا آگا اجازت دیو اسی مجلس ہی ونجنا ہے، فرمین دیا لفظی غلط آدھے پہ ہو، مجلس نہ آکھو اسی کربلا ونجنا ہے، اے کربلا ہے۔ یہ تو ساڑھے کو عزاداری دے معیار اسی اپنے مرضیاں داخل کر کے عزاداری دے معیار کمزور کر چھوڑیں، عزاداری انقلاب دا نہ ہے، یہ کربلا ہے، کربلا ہے۔ یہ عزاداری کربلا نال جڑی ہوئی ہے یا وکری وکری ہے؟ جی ہون اتھے تیرا ذمہ داری بن دی ہے، کیا مجلس دا بھی اوہ مقصد ہونا چاہیے جو کربلا چ امام حسین دا مقصد ہے یا وکرا وکرا ہوئے؟ چپ کر گئے ہو، اوہ مقصد ہونا چاہیے۔ پھر معافی نال اس علاقے دے مومنین کو پوچھ سکدا، بانیان بھی بیٹھے ہو، عزاداران بھی بیٹھے ہو، کیا حسین دا مقصد تے آئی جو نانے دا دین بچاونا تے نانے دی امت دی اصلاح کرنا؟ کیا ساڑیاں مجلساں حسین دے نانے دا دین دسیا ویندا؟ حلال حرام بیان ہوندہ ہے؟ حسین دے نانے دی امت دی اصلاح دی کوئی کوشش کرینے ہاں؟ اسی خطا تے ہاں، اسی غلطی تے ہاں، اسی کربلا دے قریب کرن دی بجائے لوگاں کربلا تو دور کر دینے ہاں۔ کربلا کردار سازی دنا ہے، کربلا انقلاب دنا ہے۔ انقلاب سمجھ آندی نے؟ تبدیلی۔ انقلاب کنوں آدھیں؟ تبدیلی، یعنی کامیاب اشرا کامیاب مجلس کون ہے؟ وہ نہیں جدے وچ کوئی چند مزدور اٹھ کے ٹکرا مارن، یہ کامیاب مجلس نہیں ہے جتھے چند الو دے پٹھے کٹھے ہو کے دکھاوے دا ہلا گلا کر کے باقی عزاداراں دی عبادت وچ خلل پاویں۔ یہ کامیاب مجلس نہیں، کامیاب مجلس یہ ہے جو بے نماز آوے نمازی بن کے جائے۔ کامیاب مجلس یہ ہے غاصب آوے حق ادا کرن والا بن کے جائے، جی دشمنی دار آوے واپس جائے تے صلح دیاں کوششاں کرے۔ انقلاب دا ہکو ترجمہ مختصر کر چھوڑدا ورنہ تفصیل پہ ویسا، برائی سے سفر کر کے اچھائی کی طرف آنے کا نام کربلا ہے، کربلا ہے۔ برائی کو چھوڑ کے اچھائی کی طرف
سفر کرنے کا نام کربلا ہے۔ مثال دیتی ونجا، لشکر یزید کو چھوڑ کر امام علیہ السلام کے قدموں میں حر کی طرح پہنچنے کا نام کربلا ہے۔ فکر یزید کو ٹھوکر مار کے اتباع حسین علیہ السلام میں داخل ہونے کا نام کربلا ہے۔ اپنے احتساب دا نام کربلا ہے۔ حاسب قبل ان تحاسب، اپنا احتساب آپ کر لے اس تو پہلے کہ اتھے ہوئے۔ اتھے فائدہ ہی اتھے نقصان نہیں، اتھے فائدہ اے ہے جو توبہ دے دروازے کھلیں، اتھے اے ہے جو مرن تو بعد توبہ دے دروازے بند ہو وینے، چابیاں کھڑیج ونجنیاں۔ او حاسب، اپنا احتساب کریے۔ دو قدم ہو رکھا میں نام ہے، تیری محبت ہے، تیری توجہ ہے، تیری لگن ہے، سفر میں بے شک کرنے، لیکن میں نہیں چاہتا جو تیری لگن اور تیری توجہ نو میں ادھورا چھوڑا۔ امام حسین کامیاب ہو گئے، امام حسین کامیاب ہو گئے، لیکن کربلا جو جاری ہے اس زمانے دی کربلا دے عزاداراں دا حسین، عزاداراں دا حسین وظیفے دے بھی ڈھیر سارے ترجمے ہوندے ہیں، ذمہ داری یا اس زمانے دے عزادار دی منزل دا تعین اور ذمہ داریاں دا تعین حسین کیتے، آزاد چھوڑ کے نہیں گئے، ذمہ دار بنا کے گئے، تعین کر کے گئے۔ کیویں کیتا نے؟ جس ویلے حسین اپنی پوری کوشش کر لئی شہادت تو ایک قدم دے فاصلے تے آن، اس ویلے مولا امام حسین علیہ السلام تیریاں ذمہ داریاں دا تعین کیتا۔ ایک لفظ فرمایا نے، ایک سطر سارے ان یاد ہے، اس دا ترجمہ تسی ہور لین دے ہو، شاید اس دا نفسیاتی ترجمہ لین دے ہو جو امام بے کسی دا اظہار کر رہے ہیں، لیکن امام قیامت تک آمنا عزادار نو بیدار کر رہے ہیں اور اس دی ذمہ داری دا تعین کر رہے ہیں۔ کن لفظہ نال امام فرمایا آخری ویلے حال من ناصرن ینصرنا۔ ترجمہ کی ہے؟ ترجمہ دسو، من ترجمہ دسو، کون ہے جو ہماری مدد کرے؟ مولا ای مومنین آدھے نسی حاضر ہیں، تلوارہ لے کے آئیے، فرمایا نہیں، میں لشکر جمع ہی نہیں کیتے، 6 مہینے مکے رہ گئے، امام کسی نہیں آکھیا قبائل دے لشکر لے کے ہو میرے نال رلو، نہیں 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 نہیں، مولا میری زندگی توڑے تے قربان، فرمایا نہیں، زندگی نہیں چاہیے، صرف تیرا قربان ہو وینا قربانی نہیں، اس زندگی نو میرے مقصد دے واسطے وقف کر چھوڑ، تو کربلائی ہے۔ مولا میں کیسی مدد کر سکتا؟ فرمایا جیڑا مقصد لے کے میں کربلا پہنچیا، میں منزل شہادت تے پہنچن والا، اور کون ہے جیڑا میرے نانے دے دین دی بقا واسطے میری مدد کرے اور میرے نانے دی امت دی اصلاح واسطے میری مدد کرے؟ میرے نانے دے دین دی بقا واسطے، بھئی مقصد نال وفاداری ہے نا، مقصد امام دا اپنا خطبہ ہے، میرے کوئی گھڑے الفاظ نہیں ہے، میں نانے دے دینوں بچاون ویندا پیا، نانے دی امت دی اصلاح واسطے ویندا پیا۔ او عزاداروں کہ آکھیا لبیک، دین دی بقا واسطے کوئی مرد کوئی نہیں، صرف سید سجاد غش دے عالم چاند، اے اللہ دا امر ہائی مصلحت آئی جو امام تے جہاد واجب نہ ہوئے۔ ایک مستور بولی ہے، لبیک یا اخل حسین، او میری ماں زہرا دا بچڑا، میں جو حاضر ہاں، تیرا مقصد لوگاں نہیں پہنچے سا، حال میں ناصرین ینصرنا، کوئی ہے جڑا میرا مقصد اپنی اولادہ نہیں پہنچائے؟ لبیک کہیں آکھیا، ایک مستور عام بی بی نائی، کائنات دی سب تو وڈی پردادار آئی،
انہاں دا ارادہ ہے جو نفسیاتی طور تے بی بی اتنا کمزور کر چھوڑو جو اے بولن دے لائق ہی نہ رہے. جتنی وڈی پردہ دار آئی انہاں اتنی بے دردی نال چادر لائی. ساری زندگی کسے نا محرم نو نہ ویکھن والی بی بی نا محرمہ دے مجمع لے آئی. ساری زندگی چار دیواری تو باہر قدم نہ رکھن والی بی بی دے خیمے جلا چھوڑے نے. اے جتنا بی بی تے ظلم کریں دے آئے حیدر کرار دی بیٹی دی شجاعت اضافہ ہو گیا. پھر ہر بازار لے گئے. بی بی ذمہ داریاں تو غافل نہیں ہوئی. بی بی بازار عام عورتاں دی طرح صرف اپنے دکھڑے بیان نہیں کیتے. بی بی جتھے بھی رکویندی آئی لوگ آندے آن بی بی پہلے توحید خدا بیان کریندی آئی. نانے دی نبوت دا معیار و مقام دسیندی آئی. باب علی دا تعارف کریندی آئی. ولایت دے تقاضے سمجھیندی آئی. شریعت دے قوانین سمجھیندی آئی. جتھو جتھو بی بی گزردی گئی ہے اتھے حسینیت دے چرچے ہوندے آئے. اتھے بنیاداں رکھ دی آئی ہے. حسینیت دی خوشبو پھیلیندی گئی ہے. جلے پہنچی نا بی بی زندان شام لفظ سمجھائے. میں اگلے جتنے بھی عزاداری دے ایام باقی 15 دن بعد چیلہ میں مظلوم کربلا ہے توڑے ذہن چ جملہ ہونا چاہیے. جلے زندان پہنچی ہے نا بی بی اس ویلے یزید شاہی فرمان جاری کیتا. فکر ہے سوچیا اس گل تے کربلا دی کامیابی کیا ہے. بی بی دی فصاحت و بلاغت کیا ہے اور بی بی دے الفاظ دی طاقت کیا ہے. انہاں لفظات غور کرنا ہے. شاہی فرمان کے آئی جو عمرہ روسا دیاں بیمیاں نویں کپڑے پاؤ کنیزہ نال رلاؤ زندان نے جا کے کرسیاں تے بہ کے اپنیاں تعریفاں کرو اور اس بی بی دے بارے چ نامناسب الفاظ آکھو. گل سمجھ آئی نہیں؟ جلی بیبیاں آئیاں نا زندان تے بہ گئیاں کرسیاں تے فخر و مباحات اشارے کنائے نال بی بی دے بارے نامناسب جملے جلے بول بول کے تھک گئیاں. ہون علی دی بیٹی سر چاہ کے ہکو سوال کی تمائیاں کلمہ کہندہ پڑھ دیوں. کہہ دن توں کیوں پوچھ دیئے؟ بی بی ادیت دسو مدینے آلے محمد دا. فرمایا شرم نے آؤں دا جس محمد دا کلمہ پڑھ دیوں اس دی دھی دی توہین کریں دیوں. جلے پتہ لگانے نا جو دختر پیغمبر ہے چھوڑ کے کرسی مٹی تے آئیاں معافی منگی نے بی بی سانا پتہ تو محمد دی دھی ہے. جلے مٹی تے بیٹھی آنے مٹی تے بک بھر کے سرج پہنیاں اپنے لباس انہاں ملوٹے کر چھوڑے. انہاں اپنی اس بناؤ سنگار تے ریت تے مٹی زندان دی مل چھوڑی. اتھے بے کے ان بی بی اپنے بھرا دا مقصد بیان کیتا. انہاں دسیا یزید دی سازش کی آئی حسین دی محنت کتنی. پھر بی بی اپنے مسائل اپنے تے ہون والے ظلم براواں دیاں شہادتاں بیان کریں دی آئی. پہلی اے مجلس عزا جیڑی زندان شام علی دی بیٹی انہاں شام دی عورتاں دے سامنے پڑھی ہے. یہ ہے آغاز عزاداری بنیاد عزاداری. وہ تو مائیاں نکلیاں نہ اتھوں یکم سفر دا غالباً واقعہ یکم سفر دا جلے اتھوں نکلیاں نہ ہر گلی چاہ دیاں یزید اللہ لعنت کری محمد دا گھر برباد کر چھوڑے. جلے گھر آئیاں نہ دے شور آندے آنے کھانا ہی سٹیں دیاں جویں کتن سٹیں دے. وہ پوچھ دیاں اس گستاخی دی وجہ وہ آدیاں خدا توڑے تے لعنت کرے. تسا آدے آوے پتھر مارو باغی دیاں بہنان اسی ملن گئیاں سن دسیا اس میں محمد دی دیاں. پھر ہر روز آندیاں ایک باری نہیں ہر روز انہاں 5-6 دیواراں شام دی حالت بن گئی آئی. اے گھر مرد آندیاں بیویاں کنڈ کر لیندیاں. اے بچیاں تے سلام کریں دیاں بچے سلام دا جواب نہ دیں دے. 5-6 دیواراں دے وچ انہاں یزید نو آکھیا اگر اے بی بی زندان اچ رہ گئی اور جیویں ساڈیاں عورتاں ویندیاں اور اے بی بی انہاں ایویں سمجھین دی رہ گئی نہ تیری حکومت بچ دی ہے نہ ساڈیاں وزارتاں بچ دی ہیں. توجہ ہے نے میری طرف لفظ سمجھنے. کوئی نہیں پیغمبر خواب وچ ملے یزید دے جو آکھیا نے تیرا تخت تاج برباد ہو ایسی اگر تو میری اولاد نو رہا نہ کیتا. یہ سب ہنجے فرضی کہانیاں
بی بی دی فصاحت و بلاغت و شجاعت اتنی آئی جو یزید دی پوری حکومت زلزلہ آگے آئی، مجبور ہو کے غالباً 8 سفر، میرے او تاریخ ذہن چ نہیں آ رہی تھکاوٹ دی وجہ تو، یزید بلا کے آکھے امام سجاد نو جاؤ وطن تے ٹر جاؤ۔ با خدا 5 سفر نو مخدوم کونین حسین دے سینے دا تعویذ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ دی شہادت دا روز ہے۔ کچھ علماء اس نو رقیہ بنت الحسین بھی لکھیا، کچھ معصومہ بی بی سکینہ بی بی 4 سال دی بچی دی شہادت 5 سفر نو لکھی نے۔ فوراً ہی کچھ دنہ بعد رہائی ہو گئی ہے۔ یزید دی اتنی جرت ہی نائی جو بی بی ڈھیر عرصہ قید رکھیا، یہ عام بی بی نائی، عالمہ غیر معلمہ بی بی، پھر دین بچایا۔ ہر گھر دے وچ جڑیاں عورتاں نہیں آ سکیاں نا زندان دے وچ، اس شرائط وچ بی بی رکھے آئی جو شام دے وچ عام تعطیل دا اعلان کرو، شام دی عورتاں بھیجو، کھلی حویلی، زندان چھوٹے، کھلی حویلی خالی کرو، زندان دے وچ جگہ کم ہے، وہ عورتاں اس کھلی حویلی چ آمین، میں انہاں دساں جو حسین دا مقصد کیا اور یزید دے نجس ارادے کیا، وہ بی منوایا۔ پھر عورتاں آئیاں، بی بی انہاں حسینیت بیان کی تھی۔ اختتامی جملہ دا، کسے شے دی قیمت دا اندازہ لاونا ہوئے، ڈٹھا ویندے اس تے خرچہ کتنا ہویا۔ میری گل سمجھ آئی نے؟ کوئی عمل بھی کرے سو یا سن کے بھول ویسو؟ جی میں کیا پوچھا تو میں جو عرض کی تھی اس تے کوئی عمل دی کوشش ہی کرے سو یا بھول ویسو؟ کسے شے دی قیمت دا اندازہ لاونا ہوئے، ڈٹھا ویندے اس تے خرچہ کتنا ہویا ہے۔ انجی پھر دوراواں جنہ توجہ نہیں کی، کسے شے دی قیمت دا اندازہ لاونا ہوئے، ڈٹھا ویندے اس تے خرچہ کتنا ہویا ہے۔ دین دی قیمت دا اندازہ لاونا ہی تا بھین بھرا دا خرچہ ویک، دین نو حقیر نہ سمجھ، کمزور نہ سمجھ، لاپرواہیاں نہ کر۔ بھین بھرا دا خرچہ، بھرا خون ڈتا، بھین چادر ڈتی۔ مقتل دا طالب علم آیا آگ سکدا بھرا واسطے خون ڈیونا سوکھا، بھین واسطے اگر تیری توجہ ہوئی تو لفظ پورے ہی ناکھنے پوز۔ بھرا واسطے خون ڈیونا سوکھا، بہن واسطے چادر ڈیونا۔ اگلے لفظ بھی پڑھ دے وہاں، ہانج آوے تا میرے واسطے بھی دعا کری۔ غربت ہے جو لوگاں بھران بھی مارے آئے، بہن نو بھی مارے آئے، بھران بھی مارے آنے۔ او میری لاکھ جان قربان ہوئے، بھران جتنا بھی مارے آنے، ہکو وار مارے آنے۔ بہن انج بے وارے سو گئی آئی، کربلا تو شام تائیں ہر روز مرین دے آئے، کس ویلے نیزے دیاں انیاں مرین دے آئے، کس ویلے تازی آنے، کس ویلے پتھر۔ او جلے زخمی پیرا نال ٹر دی آئی تے آدھے آنو جڑی نہیں ٹر سک دی علی دی وڈی دی ہے۔ میری لکھ جان قربان، بیران اتنا مارے آنے، سکی بہن جنازے تے آئیے پہچان نہیں سکی۔ میں پھر پڑھ دینا، بیران اتنا مارے آنے جو سکی بہن میت تے پہنچیے پہچان نہیں سکی۔ حسرت نال پوچھ دی آئی، انت اخیل حسین، میری ماں زہرا دا لخت جگر حسین تو ہے۔ وطوین کیتا ہے بی بی، کسے شاعر دی شاعری نہیں، کسے ذاکر دا دوڑا نہیں۔ اے بی بی وین کر کے آدھیے، یا جدہ صلی علیکہ ملیک السما، او نانا تیرے تے آسمان دے ملائکہ درود پڑھ دینا، آزا حسین ہو کہ تیرا حسین۔ میرا پاک نانا آکے ویک، اج گھوڑے بجائے نے میرے بھرا دے سینے دیاں ہڈیاں کانڈ نال لگیاں ہیں، کانڈ دیاں ہڈیاں سینے نال وانج لگیاں ہیں، خون اچ گلتان ہے تو میں پہچان نہ پی سکدی۔
ایک جملہ تے دو وین جلے بھین قید نبھا کے ولی نہ واپس تے سکا پھرا محمد حنفیہ پوچھ دائی ہیں سجاد انہا مستوراں میری بہن زینب کیڑی اس ویلے آدھی آئی محمد پھرا میں تو دیکھ میں شام کھا گئی ہے ترے دیوارہ تائیں علی دیاں دیاں کھڑیاں رہیاں بازار سجدے رہے اللہ بھلا کری دو آنسو تے دعا ہنجاوی دعا منگے اتنی بھیڑ آئی جو وچو مرد نائی گزر سنگدا ہائے دارین قربان لوگ ٹولیاں بنا کے آندے آئیں ڈھولاں تے نچ دے آئیں جھمری مرین دے آئیں تاڑیاں مرین دے آئیں یزید نو مبارکہ دین دے آئیں چوپ کر کے کھڑیے دھی زہرا زندگی درازوں نے عزت آلیوں جلے چپ کر کے کھڑی آئی تریجی دیوار بھیڑ ود گئی لوگ زیادہ آئین اعلان ہویا پیدل گھن لو علی دیاں دیاں میری گل سمجھے سو بھرے ہویا بازار ہوئے وچو مرد نہ گزر سکے تے آیت تطہیر دی وارث بی بی نہ کو جو انہا مردہ چو گزرنا ہے اس ویلے تڑپ کیا دیا حسین تو قرآن سنا میں بازار عبور کرا غریب دلا بھلن بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت انا اصحاب الکاف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا حسین قرآن شروع کی تے بی پہلا قدم بازار رکھے ہے اور میری لکھ جان قربان اتھائی تیرا چوتھا امام رنہ ہے کتنا رنہ ہے سید سجاد مدینے بیٹھے آئین من حال کوفی کوفے دا سفر کر کے آئے آقا کوئی درد سنائے ہو میں دری جان قربان آقا کوئی مصائب سنائے ہو غریب وین کی تے الشام تریور یاد آئی الشام مولا جوان تا کربلا کٹھے توڑا بابا تا کربلا مارا گئے غریب آدھے منحال شامیو جیا ماحول آئی میں موت دیاں دعائیں منگدہ ہے وہ میری لکھ جان قربان توڑی زندگیاں دراز ہو گئے آدھے مولا کیڑا مقام فرمایا بھرے ہو یا بازار ایک رسی اچ باہراں بی بیاں قید ہیں میرے مونڈے تے پھپی دا متھا آئی میں مستورا ہک بے دے آسرے تے ٹریاں ہے ہک بازار دا موڑیو جی آیا ہے ایک کمینے میرا زنجیر چھکیا ہے میں مٹی تے چھان پیا سیادہ دے کلہ نہیں پھپیاں نال چھنیاں ہے نہیں سمجھے ہو سیدہ دے میں اٹھاونا چاہتا ہے اٹھا نم سنگدہ بھیڑ زیادہ آئی اگر توڑے نال کوئی اتفاق ہویا ہوئے بازار چویندہ پیوں میں نال پردادار ہوئی ٹھوکر لگے تا پردادار ڈھیپ ہوئے سارے کام چھوڑ دے سے پہلے پردادار نو اٹھے سے ایک گلتے غور کریں اٹھاون والا بھی ہتھاں دے ذریعے اٹھے سی اٹھیون والی پردادار بھی ہتھاں دے سارے نال اٹھی سی سجاد دی غربت آئی اٹھاونا چاندہ آئی ہتھاں چ زنجیر آئین علی دی اٹھیونا تا چاندی آئی ہاتھ پتے ہویا آئین منتا کر کے آدھے آئین پچھا ہٹ جاؤ جیڑی چھان پئیے محمد دیئے اللہ اکبر آخری روایت دعا پیا دینا اس بازاری چلے گئے جتھا یہودی راہ دے آئین سید سجاد آدر منال ایک بندہ اعلان ودا کریں دائی آدھا پی آئی یہودیو جنہ خیبر دے بدلے لونین علی دیاں دیاں توڑے بازار آگئیان اس ویلے عورتہ مکانہ دیاں چھتاں تے چڑیاں جنہ دے ہتھاں چ پتھر آئین بلدی ہوئی آگ دے شولے آئین سید سجاد آدر انہ اتنے پتھر مارین کسے مستور دی پیشانی زخم
زخمی کسے دا چہرہ زخمی کسے دی کانڈ زخمی کوئی بی بی چھان پاؤندی آئی آدھی آئی حیا کرو اساں نبی دی ذریعہ